اب اس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی حضور تو جبریل کو دیکھا تھا تو یوں ہو گیا تھا وہاں ہو گیا تھا، چلے میں جواب دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات سنائی جائے تو کسی کے ذہن میں شبہ آ جائے، میں جواب دیتا ہوں. ایک مرتبہ کا بیان ہے، یہ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا میں تجھے تیری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. دھیان سے سننا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اعتراض کوئی کرے تو جواب دے سکے. حضور نے فرمایا جبریل مجھے اپنی اصلی شکل اونچی. جبریل نے کہا حضور دیکھیے. ان لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضور بے ہوش ہو گئے، معاذ اللہ. اب میرا آپ سے سوال، جو بے ہوش ہو جائے اس کو کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ جتنی دیر بے ہوش رہتا ہے اسے کوئی خبر ہوتی ہے؟ نہیں. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ ان کا اعتراض پڑھا، اتفاق سے استاد صاحب ملے نہیں، ان سے پوچھتا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. مثنوی پڑھ رہا تھا میں، مولانا روم کی، جواب مل گیا مجھے. ان کی روح نے مدد کی، جواب مل گیا. اللہ والے مہربانی کرتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے. بعد میں نے تسلی بھی کر لی. انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے جب جبریل سے کہا مجھے اپنی اصلی شکل دکھا تو جبریل نے کہا دیکھیے. تو ان کے معاذ اللہ الفاظ کے حضور ایسا ہو گئے، میں وہ لفظ سوچنا بھی نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کے بتایا جبریل کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر ہیں. ان پروں کی لمبائی ایسی کہ وہ مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. ان میں کیا کیا لگا ہوا ہے حضور بے ہوش کو پتا ہوتا ہے؟ اونچی. حضور تو سب کچھ بتا رہے ہیں، اس کی شکل ایسی ہے، اس کے پر ایسے ہیں. بے ہوش کو تو نہیں پتا ہوتا. بے ہوش کو تو مولانا روم فرماتے جو رب کو دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوا، جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہوگا؟ ہے؟ انہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا اور آنکھ جھپکی بھی نہیں، وہ جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہو جائیں گے؟ اب مسئلہ سمجھو. میرے نبی کی 3 شانیں. کتنی؟ شان بشری، شان ملکی جس کو شان نوری کہتے ہیں، اور شان حقی. شان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شان بشری کا ظہور ہے. وہی آتی ہے شان نوری، شان ملکی کا ظہور. اللہ کے ساتھ ہے شان حقی کا ظہور. جب حضور نے کہا نا جبریل کو تو اپنی اصلی شکل دکھا، تو جبریل کیا ہے؟ نور. جبریل کیا ہے؟ اور فرشتہ. فرشتہ ہے اور نور ہے. تو حضور اپنی شان بشری سے گئے شان نوری میں. دیکھنے والوں کو جسم بے ہوش نظر آیا، حضور بے ہوش نہیں تھے، وہ بشری شان سے نکل کر نوری شان میں جبریل کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے بے ہوش سمجھ لیا. بے ہوش یہ ہے، نبی بے ہوش نہیں ہوتا. نبی کی بڑی شان ہے، حضور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے بتا رہے ہیں جبریل کی یہ شکل ہے، اتنے پر ہیں، ان کی یہ شان. تو بے ہوش کو خبر نہیں ہوتی. وہ ہوش میں تھے، تم ہوش میں نہیں ہو. انہوں نے دیکھ کے سب کچھ بتایا. تو جس کا محرم راز جبریل. اب سن لیں، جبریل فرشتوں کا سردار ہے یا نہیں؟ کیوں بنا تھا سردار؟ کیسے بن گیا سردار؟ سنا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. سب سے پہلے اس نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. کیوں؟ اس کو حضور کا نور نظر آ کے. حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آیا، یہ فوراً سب سے پہلے جھکا. اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا. جس نے نبی کی تعظیم کی شان ملی یا نہیں ملی؟ وہ جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میرے نبی کی بات سن لیں آپ. شان حقی کا ظہور. فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے. میرا اللہ کے ساتھ ایک اونچی
لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس وقت میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ نہ رسول، کوئی اور نہیں ہوتا، بس میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جبریل کو بھی حضور کی شان کا پتہ پوری طرح نہیں، میرے نبی کی کتنی شان ہے اللہ ہی جانتا۔ خود حضور فرماتے ہیں میرے رب کے سوا مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ وہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جائیں گے، عرش ان کی مسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں۔ پھر پڑھ لو شعر، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو سرا ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کائنات میں کس کی حکومت ہے؟ پوچھ رہا ہوں، میرے نبی کی۔ کس کی حکومت ہے؟ اللہ نے مالک بنا دیا، محبوب جو چاہو، جس طرح چاہو، جتنا چاہو۔ اللہ نے مالک و مختار بنایا یا نہیں؟ وہ سرور ہر دو سرا، پوری کائنات۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ میرا نبی جیسا چاہتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی، جو چاہیں کریں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ بھی موضوع آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض گزارش کو، التجا کو، اپیل کو کہتے ہیں۔ خالق ارض و سما، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی۔ جوار کہتے ہیں پڑوس، نیبرہڈ، ہمسائیگی کو، اور خلد جنت کو کہتے ہیں۔ صفا کے معنی پاکیزگی۔ اے خالق ارض و سما، اے رب تعالی، میری تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے، وہ تیرے رسول ہیں، میں ہوں تیرا، وہ تیرے رسول ہیں، میں تیرا بندہ، تو میری التجا یہ ہے مجھے ان کے پڑوس میں جگہ دے دے۔ کیوں کہ ان کے پڑوس کی جگہ پر جنت بھی ناز کرتی ہے۔ وہ جنت جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، وہ جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس جنت کو بھی مدینے پہ رشک ہوتا ہے، کیونکہ آقا وہاں موجود ہیں۔ جہاں آقا ہیں اس جیسی کوئی اور جگہ، اس جیسی کوئی اور جگہ نہیں۔ جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے بنائی گئی۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عاشق کی تمنا ہوتی ہے مجھے معشوق کا، محبوب کا پڑوس مل جائے، ہر وقت ان کے جلوے دیکھا کرو، ہر وقت ان کے اونچی۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا زر غبا تزدد حبا، ناغا کر کے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تم ہر وقت آتے ہو، ناغا کیا کرو۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے نا، قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا، کہتے ہیں نا لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا روز نہ ملا کرو، ناغا کر کے ملا کرو۔ وہ رونے لگ گئے، باہر نکل کے دروازے کے پاس بیٹھے، ہچکیاں بھر کے رو رہے۔ جو آتا ہے حضور کو بتا رہا ہے، ابو ہریرہ باہر بیٹھے رو رہے۔ ایک نے، دو نے، 10 نے کہا حضور رو رہے۔ حضور نے ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ حضور آپ نے کہا ناغا کیا کرو۔ میں جب تک آپ کو دیکھوں نہیں مجھے تو سانس نہیں آتا، مجھے تو لگتا ہے دل نہیں دھڑکتا۔ فرمایا روز ہی آ جائے کر،
لیکن ایک بات کہہ دوں اشارے میں، یہ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا تھا، ابو بکر کو نہیں کہا تھا۔ ہر ایک کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہے، لیکن بتا کیا رہا ہوں کہ چاہنے والا یہ چاہتا ہے محبوب کے جلوے ہر وقت نظر آتے رہیں، تو یہ قرب محبوب، نبی کا قرب مل جانا یہ معمولی بات نہیں۔ فرماتے ہیں تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی ذولا کی قسم۔ واہ اعلیٰ حضرت سلام آپ کو۔ ہم جیسوں کو اتنے لفظ کہاں سے ملنے تھے؟ ہم نے کہاں سے یہ مضمون سوچنے تھے؟ نبی کی محبت کے اظہار کے لیے آپ نے کلام لکھ کے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لطف کے معنی عنایت، مہربانی، لطف و عطا نرمی، عطا بخشش کو کہتے ہیں، جود و سخا آپ کے ہاں کہا جاتا ہے، بھروسہ آسرے کو سہارے کو کہتے ہیں، اور دعا التجا درخواست، جلوہ تجلی کو چمک کو کہتے ہیں، عز و علا بزرگی بلندی کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یا اللہ تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا۔ میرا بھروسہ تجھی پر ہے اور تو ہی دینے والا ہے، میں تجھی سے مانگتا ہوں یا اللہ تجھے تیری ہی عزت کی قسم، تجھے تیری ہی شان کی قسم، تو جب اتنی شان والا ہے تو اتنا سا کام مجھے کر دے، میری مہربانی مجھ پر کر دے یا اللہ مجھے اپنا حبیب دکھا دے، ان کا جلوہ دکھا دے، تو بڑی شان والا ہے تو میں کسی اور کا نہیں، تجھے تیری ہی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ میرا نبی تیری عزت کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو مولا میں کسی اور کا نہیں، تجھے تیری ہی عزت کا۔ پہلے دیکھو اللہ کو کہ یا اللہ تو بڑا مہربان، انداز دیکھو یا اللہ تو بڑا مہربان ہے اور تجھے لطف و عطا پسند ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ مانگتا نہیں اللہ کو اچھا نہیں لگتا، جو بندہ مانگتا نہیں وہ اللہ کو اچھا، جو مانگتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ جو حدیث شریف میں جو بندہ اللہ سے اس کا فضل مانگے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کی جھولی بھرو۔ تو یا اللہ تجھے مہربانی کرنا پسند، ایک تو تو بڑا مہربان ہے اور مہربانی کرنا تجھ کو پسند، میرا بھروسہ بھی تجھی پہ ہے اور تجھی سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ تیری عزت کی قسم، یا اللہ تجھے تیری شان کی قسم جس کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اپنا حبیب دکھا دے۔ انداز دیکھو کہنے کا، اور کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے، تو رحیم ہے ان کا میں لفظ سوچ کے معنی سوچ کے رک گیا، کیا پیاری بات کی ہے۔ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ یہ کوئی عالم ہی کہہ سکتا، کیا عالمانہ شان بھی بیان کی ہے اور بات بھی کر گئے۔ حد سے سوا کو مطلب جو گنے جا سکتے، آپ لوگوں کو عادت ہے بے حد کہنے کی، ذرا سن لو، میں یہ مسئلہ سنا دوں گا۔ بے حد افسوس ہوا، بے حد خوشی ہوئی، بے حد غم ہوا، عادت ہے کہنے کی یا نہیں؟ اونچی کبھی نہیں کہنا، کبھی نہیں کہنا۔ بے حد کا لفظ اس طرح کہنا کیونکہ آپ کو حد معلوم ہے، آپ کو حد معلوم ہے، تو پھر بے حد کا کیا مطلب؟ بے حد کا مطلب جس کی کوئی حد نہیں، یہ آپ کیسے؟ بے حد و حساب اللہ ہے، بے حد و حساب نبی کی شان ہے، آپ کا غم آپ کی خوشی بے حد و حساب
وہ گنتی میں آنے کو بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا. بے حد نہ کہا کرو، کیونکہ بے حد کا مسئلہ آپ کے ساتھ اونچی نہیں. یا اللہ میرے گناہ اپنی سوچ کے مطابق میں کہہ رہا ہوں حد سے سوا. کیا مطلب؟ مجھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے وہ بھی کر دیا. مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. یا اللہ تو نے جو جس کو حبیب بنایا ہے، جس کی خاطر سارا کچھ بنایا ہے، تجھ سے میں نے امید باندھ لی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اور تجھ سے امید باندھ لی ہے ان سے بھی. مجھے یہی ہے کہ وہ مہربانی کریں گے. تیرے حبیب بھی مہربان. آگے دلیل میں کہتے ہیں تو رحیم ہے. یا اللہ تو مہربان ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا. وہ جب اتنے مہربان ہے تو کتنا مہربان ہوگا. تو تیرے رحیم ہونے کی گواہ ان کی ذات ہے. ان کا کرم جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیرے رحیم ہونے پر گواہ ہے. اب وہ کریم ہے، یہ تیری عطا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. بڑا پتے کا شعر کہا ہے. میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم.